وہ شخص جو ایمان کا دعوے دار ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ اس کے سینے میں، اس کے دل میں مدینے والے کی جو محبت ہے دنیا کے تمام لوگوں کی محبت سے زیادہ ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ کرتا ہے، اپنے مال سے بھی زیادہ کرتا ہے، اپنے پیر و مرشد سے بھی زیادہ کرتا ہے، اپنی خواہشات سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ علماء امت، اللہ کی ان پر لاکھوں رحمتیں ہوں، انہوں نے کچھ علامات، کچھ نشانیاں کتاب و سنت سے اخذ کر کے امت کے سامنے رکھ دی ہیں کہ کسی کو کسی پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص ان باتوں کو سنے اور اپنا اپنا جائزہ لے لے کہ میں جس بات کا اعلان کر رہا ہوں، جس بات کا دعویٰ کر رہا ہوں، اس میں کس حد تک سچا ہوں، یا یہ باتیں صرف یوں ہی زبانی جمع خرچ ہیں، یا حقیقت سے ان کا کچھ تعلق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے، اس کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ ایسے شخص کو دنیا کی تمام چیزیں دے دی جائیں اور ایک طرف یہ کہا جائے کہ یہ نعمتیں چاہیے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار چاہیے، اللہ اکبر، جو واقعی آپ سے محبت کرنے والا ہے، جو آپ سے سچی محبت کا دعوے دار ہے، جس کے دل میں آپ کے لیے محبت جانگزی ہے، وہ دنیا کی تمام نعمتوں کو چھوڑ دے گا اور اس بات کی خواہش کرے گا، اس بات کی تمنا کرے گا، اس بات کی رغبت رکھے گا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ رک جائیے، ذرا غور تو کریں کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں انہیں دیکھنے کی کتنی خواہش ہوتی ہے ہمارے دل میں۔ کتنے لوگ ایسے نہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بڑے بڑے گھر دے رکھے ہیں اور ان بڑے بڑے گھروں میں انہوں نے بڑے بڑے ڈرائنگ روم بنا رکھے ہیں اور اس میں بڑی بڑی قد آور تصاویر لگا رکھی ہیں، کن کی؟ جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، جن سے وہ محبت کرتے ہیں، جو انہیں اچھے لگتے ہیں۔ اور اسی طرح کتنے لوگ ایسے نہیں کہ جب وہ اپنا بٹوا کھولتے ہیں کچھ نکالنے کے لیے تو بٹوے کے سامنے کچھ تصویریں ہیں جو ان کے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ کن کی ہیں؟ یہ ان کی تصویریں ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں دن میں 4 بار 5 بار ان تصویروں کو دیکھیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیں۔ حقیقت یہی ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ اس کے چہرے انور کا دیدار کرتا رہے۔ تو صحابہ کے کتنے ہی واقعات ہیں اس بارے میں، ان بہت سے واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے ساتھی حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس کے راوی ہیں۔ ان کا اپنا واقعہ ہے، چلیے انہی کے زبان مبارک سے سنتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور تھا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے باہر ہی سوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ تہجد کے لیے ضرور اٹھا کرتے۔ میں جو ہی آپ کے اٹھنے کی آواز سنتا میں بھی بیدار ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نالین مبارک پیش کرتا، مسواک پیش کرتا اور وضو کا پانی مہیا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری اس خدمت سے بہت خوش ہوتے۔ ایک دن اسی خوشی کے عالم میں مجھ سے ارشاد فرمایا، ربیعہ چاہتا ہوں تجھے کچھ عطا کروں، تجھے کچھ دوں، سل یا ربیعہ، ربیعہ کچھ مانگ لو، کچھ سوال کرو۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا سوچیں اسے انہوں نے کیا مانگا ہوگا۔
کچھ دیر سوچتے ہیں اور پھر بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں تو غلام کی خواہش یہ ہے کہ جنت میں اپنی مرافقت عطا فرما دیجئے۔ اللہ اکبر، مانگا بھی تو کیا مانگا؟ غور کریں، اگر آج ہم سے کوئی صاحب اقتدار یہ سوال کرے ہم کیا مانگیں گے؟ صحابہ کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی تھی؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ربیہ اب تو ہم وعدہ کر چکے ہیں، جاؤ جنت دے دی؟ ایسی بات نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کی جو خواہش ہے، جو تمنا ہے، اس کو سنتے ہیں، جواب میں ارشاد فرماتے ہیں اوا غیر ذالک یا ربیہ، ربیہ سنو ہمارا مقصد یہ تو نہیں تھا، ہم تو یہاں تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں، کوئی درہم و دینار، کوئی کھجوروں کا باغ، کوئی بکریوں کا ریوڑ، کوئی زمین کا ٹکڑا، کچھ اور۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ ہوا ذاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، غلام کی خواہش اور تمنا یہی ہے کہ اگر کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں تو جنت میں اپنا ساتھ عطا فرما دیں، اپنی صحبت عطا فرما دیں، اپنی مرافقت عطا فرما دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور فرمایا کہ ساتھی نہیں مان رہا، تو ارشاد فرمایا یا ربیہ اعنی علی نفسک بکثرت السجود، اگر یہ بات ہے تو پھر تجھے میری مدد کرنی پڑے گی، اپنے سجدوں کو بڑھا دے، اپنے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کر، تاکہ کل اگر تجھے اللہ کے روبرو لے جاؤں تو تیرے پاس بھی تو کچھ ہو۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو واقعی آپ سے صحیح محبت کرنے والا ہے تو پہلی علامت، پہلی نشانی، پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ انور کا جو دیدار ہے اس کا مشتاق ہوگا، اس کی تمنا کرے گا، اس کی رغبت رکھے گا کہ مجھے کچھ نہ ملے لیکن آقا کے چہرے انور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اسی طریقے سے سیرت کی کتابوں میں کتنے ہی واقعات ہیں، احادیث کی کتابوں میں کتنے ہی واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کیسے محبت کرتے تھے، اور صرف صحابہ کے واقعات نہیں ہیں، جو صحابیات ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی محبت کرتی تھیں، وہ بھی آپ کی ایسی اطاعت کرتی تھیں، ایسی ہی اتباع اور پیروی کرتی تھیں، آپ کی سنت پہ ایسے ہی عمل کرتی تھیں جیسے صحابہ کرتے تھے۔ اور اس بارے میں کتنے واقعات ہیں، ان واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی اماں جان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کے راوی ہیں۔ ان کا اپنا واقعہ ہے، انہی کی زبان مبارک سے سنتے ہیں۔ فرماتی ہیں لما مات ابو سلمہ، فرما رہی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ جب ان کا انتقال ہو گیا، فقلت، تو میں نے کہا، غریب مات فی الارض غربۃ، بیچارہ میرا شوہر پردیس میں ہی پردیسی فوت ہو گیا، پردیس میں ہی مر گیا، بڑے دکھ کا، افسوس کا اظہار کر رہی ہیں۔ ابو سلمہ اور ام سلمہ مہاجرین ہیں، مکے سے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، دین کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر ہجرت کر کے دوسرے مسلمانوں کی طرح مدینہ میں آئے، اور ان کی محبت ضرب المثل تھی۔ مدینے کی آب و ہوا ابو سلمہ کو راس نہ آئی، بخار میں مبتلا ہوئے، اور اسی بیماری میں ایک دن انتقال کر گئے۔ اب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کی موت پر بڑا افسوس کر رہی ہیں کہ میرا شوہر بیچارہ پردیس میں ہی فوت ہو گیا۔ یہ تو ان کے دل سے پوچھیں جو واقعی پردیس میں ان صورتحال کا جن کو سامنا کرنا پڑتا ہے، نہ رشتہ دار ہوتے ہیں، نہ اہل و عیال ہوتے ہیں، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔
اور آگے کیا کہتے ہیں؟ لوب کے انہو بکاء یتحدث عن، میں اپنے شوہر کا ایسا ماتم کروں گی، ایسا ماتم کروں گی کہ عرصے دراز تک لوگ میرے ماتم کو یاد رکھیں گے کہ کسی وفادار بیوی نے اپنے شوہر کا ماتم کیا تھا۔ اور زمانہ جاہلیت میں بیویاں اپنے شوہر کا جتنا زیادہ ماتم کرتی تھیں اتنی زیادہ ان کو وفاداری کی داد ملتی تھی کہ بڑی وفادار ہے یہ، بڑی وفا شعار ہے یہ۔ اب کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی ہے کہ آپ کے پیارے ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ گھر کے قریب پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ مدینے کے نواسے کچھ عورتیں کالے کپڑے پہن کے ابو سلمہ کے گھر کی طرف آ رہی ہیں۔ سمجھ جاتے ہیں یہ عورتیں کرائے کی عورتیں ہیں جو ماتم بپا کرنے کے لیے ابو سلمہ کے گھر آ رہی ہیں، تاکہ ان کے گھر والوں کے ساتھ مل کے ماتم بپا کیا جائے، آہو بکا کیا جائے، شور و غل کیا جائے، چیخو پکار کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کے دروازے کے قریب ہوتے ہیں اور بآواز بلند ارشاد فرماتے ہیں، اتدرین ان تدخلوا بیت شیطانہ قد اخرج اللہ من، اے گھر والوں سنو، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں دوبارہ شیطان داخل ہو جائے جبکہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے شیطان کو اس گھر سے نکال باہر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا فرمان میرے کانوں سے ٹکرایا، میں نے سنا۔ کہا تو فرما رہی تھی کہ ایسا ماتم کروں گی، ایسا ماتم کروں گی کہ لوگ عرصے تک یاد رکھیں گے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو کیا کہتی ہیں کہ ماتم کرنا دور کی بات، چیخو پکار کرنا دور کی بات، آہو بکا کرنا دور کی بات، کپڑے پھاڑنا، بال نوچنا، یہ تو دور کی بات۔ میں نے فکففت عن البکاء ولم یبکی، میں نے اپنے منہ کو بند کر لیا، بالکل آہو بکا نہیں کی، خاموشی اختیار کر لی۔ کیوں؟ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ ناراض ہو جائیں۔ غور کیجئے ذرا، محبت کا جذبہ، اطاعت کا جذبہ، جب محبت ہوتی ہے تو اطاعت کا جذبہ آتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر عطا فرما دیا۔ غور کیجئے، کتنی مثالیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ ابو سفیان معمولی آدمی نہیں تھا، اسلام سے پہلے بھی، ایام جاہلیت میں بھی مکہ کا سردار تھا اور بہت بڑا سردار تھا۔ پورے عرب میں اسے لوگ پہچانتے تھے، یہاں تک کہ روم کا بادشاہ بھی اسے جانتا تھا، شام کے بادشاہ بھی اسے جانتے تھے، بہت بڑا سردار تھا۔ اور ام حبیبہ ان کی بیٹی ہیں۔ ابو سفیان مسلمان ہو جاتے ہیں اور شام کے محاذ پہ جنگ ہو رہی ہے، وہیں پر وفات پاتے ہیں۔ خبر ان کی بیٹی تک آتی ہے جو کہ مدینہ میں ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں۔ 3 دن گزرتے ہیں، 3 دن کے بعد اپنی لونڈی کو کہتی ہیں کہ مجھے خوشبو لا کے دو، یعنی آج کل کے زمانے میں جسے ہم میک اپ کہیں گے، خوشبو رنگین ہوتی تھی، جسے لگاتے تھے، چہرے پہ لگاتے تھے، گالوں پہ لگاتے تھے، میک اپ کی طرح۔ تو جو محلے دار عورتیں تھیں، دوسری صحابیات تھیں، پریشان ہو جاتی ہیں کہ ام المومنین آپ کے والد کا 3 دن پہلے انتقال ہوا، خبر آئی ہے، اور آپ نے یہ بناؤ سنگار شروع کر دیا، بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ کہنے لگی خدا کی قسم میرے دل میں بڑی تکلیف ہے اپنے باپ کی، وہ میرا باپ تھا، اس کی تکلیف میں کیسے بھول سکتی ہوں، اس کی موت کو کیسے بھول سکتی ہوں، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
اس بات کو سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ اپنے شوہر کے سوا کسی اور کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ بنائے۔ کل 3 دن پورے ہو گئے، مجھے کوئی طلب نہیں کہ میں یہ خوشبو لگاؤں، لیکن میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اس عمل کو کر رہی ہوں۔ کتنی مثالیں ہیں، غور کیجئے ذرا۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، اس کی جو بہت سی نشانیاں ہیں، بہت سے جو اس کے تقاضے ہیں، بہت سی جو اس کی علامات ہیں، اس میں سے ایک اہم تقاضا، ایک اہم نشانی یہ ہے کہ جو واقعی آپ سے محبت کرنے والا ہے وہ پھر آپ کا اطاعت گزار ہوگا، آپ کی سنت پہ چلنے والا ہوگا، آپ کی پیروی اختیار کرنے والا ہوگا، آپ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوگا، آپ کی اتباع کرنے والا ہوگا، تب تو اپنی محبت میں وہ سچا ہے۔ لیکن اگر نعرہ وہ لگاتا ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں اور عمل کرتا ہے دوسری قسم کے، جس سے نہ سنت کا کوئی واسطہ ہے، نہ اتباع رسول کا کوئی واسطہ ہے، نہ اطاعت رسول کا کوئی واسطہ ہے، اور جس رستے پہ چل رہا ہے نہ وہ رستہ مدینے والے کا رستہ ہے، تو یہ اپنے دعوے میں سچا ہے؟ نہیں میرے بھائیو، سچا نہیں ہے، یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اس کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس رستے پہ تھے اسے بھی اس رستے پہ چلنا ہے۔ اور اس بارے میں کتنے ہی واقعات ہیں، جو بہت سے علامات نشانیاں ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ واقعی جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ پھر آپ کے مشن سے بھی محبت کرے گا۔ اگر وہ آپ کے مشن سے محبت نہیں کرتا تو پھر اپنے دعوے میں وہ سچا نہیں ہے۔ اور آپ کا مشن کیا ہے؟ چلیے اس بات کو قرآن کریم سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا مشن کیا ہے۔ کھولیے قرآن کو، سورہ یوسف میں آ جائیے، آخری رکوع میں اللہ رب العالمین اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس مشن کو بتلا رہے ہیں۔ قل، اے نبی فرما دیجئے، اپنے نبی کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں۔ قل ھذہ سبیلی، فرما دیجئے، کس سے؟ اپنے امتیوں سے، مجھ سے اور آپ سے، ہر کالے اور گورے سے، ہر عجمی اور عربی سے، ہر غریب اور امیر سے، سب سے فرما دیجئے جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، کیا فرما دیجئے؟ قل ھذہ سبیلی، ارے میرا رستہ تو یہ ہے، میرا رستہ یہ ہے۔ کیا رستہ ہے؟ ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ کیسے بلاتا ہوں؟ علی بصیرۃ، پورے یقین کے ساتھ بلاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج معاملہ خراب کہاں ہو رہا ہے؟ آج معاملہ خراب ہو رہا ہے کہ ہمارے یقین کمزور پڑ چکے ہیں۔ اصل بات یہ ہے جب تک یقین پختہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اس کام کو اس دل جمعی کے ساتھ، اس محنت کے ساتھ، اس کوشش کے ساتھ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ میں اس کام کو کر رہا ہوں۔ کیا یہ کام میں نہیں کرنا ہے؟ انا ومن اتبعنی، میں اور میرے فالوورز، میرے امتی، سب کا کام یہ ہے۔ کیا کام ہے؟ اللہ کی طرف بلانا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول تھے۔ اب نہ کسی رسول نے آنا ہے نہ نبی نے آنا ہے، لیکن قیامت تک انسان تو پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ انصاف تو نہ ہوا کہ نبی تو رک گئے، پیغامبر تو رک گئے، رسالت تو ختم ہو گئی اور لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ سیدھی راہ پہ کیسے چلیں گے؟ جنت دوزخ انہیں کون بتلائے گا؟ اس آیت میں یہی بتلایا جا رہا ہے کہ اب نبی رسول آنے والے نہیں، اس امت کو یہ ذمہ داری سونپی گئی، خیر امت بنایا گیا، امت وسط بنایا گیا۔ کیا ہے امت وسط؟ امت وسط واسطے والی امت۔ کیسا واسطہ؟ بین اللہ و بین العباد، اللہ اور بندوں کے درمیان یہ امت واسطہ بنے گی، انہیں اپنے رب کی پہچان کرائے گی، انہیں جہنم اور جنت کے بارے میں بتلائے گی، انہیں بتلائے گی
کہ اللہ کس بات سے خوش ہوتا ہے، کس بات سے ناراض ہوتا ہے، انہیں بتلایا جائے گا کہ تمہارے نبی کیا پیغام دے کر گئے ہیں، کون سا رستہ نبی کا ہے، کون سا رستہ جو جنت میں جا رہا ہے۔ یہ سب کے سب باتیں جو ہیں اس امت کی کرنے والی ہیں۔ امت کب کرے گی؟ جب ان کو سیکھے گی، پھر دوسروں تک پہنچائے گی۔ تو جو بہت سی علامات اور نشانیاں ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑی علامت نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی واقعی آپ سے محبت کرنے والا ہے تو آپ کے مشن سے بھی محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو صحیح بات بیان کی گئی اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔